بتایا اس کے رسول کا تھا اور صحابہ کا تھا ویسا ایمان۔ اب آئیے آگے، ایمان اور نیک عمل کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تو جو داخل ہوں گا صالحین کے نیکوکاروں کے اندر۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107 اور 108 میں 708 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اب اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان الذین، بے شک جس نے ایمان لایا، وعمل صالح اور عمل صالح کے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ہم داخل کر دیں گے، اس کی مہمان نوازی کروائیں گے، کس میں؟ جنات الفردوس، جنت الفردوس میں۔ اور جنت الفردوس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سینٹر حصہ ہے، بیچ والا حصہ ہے، اور عرش الہی کے نیچے آتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ہے جنت، اور فردوس اس کا سینٹر علاقہ ہے۔ سینٹر ایریا کی کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کے بیچ میں رہتے ہو ماشاءاللہ، پرائم اسپاٹ، سٹی کے بیچ میں رہتے ہو پرائم، محلے کے بیچ میں گھر آپ کو پرائم اسپاٹ، بیچ کا حصہ۔ تو جنت الفردوس سینٹر ہے جنت کی، بیچ کا حصہ ہے، پرائم اسپاٹ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب بیچ کا حصہ ہوتا ہے سارے شہر کو گزرنا پڑتا ہے نا، سارے لوگوں میں جنتی مشہور ہوں گا بیچ میں رہنے والا۔ جنت میں اونچ نیچ تکبر نہیں ہوں گا، لیکن اعمال جو دنیا میں کہ اس کے بنیاد پہ لوگ فخر کریں گے اپنے آپ پہ جنت میں۔ وہاں یہ ان کو یہ وہ ہوں گا کہ ہم نے یہ کیا تھا آج یہ پا رہے ہیں، جہنم میں نے وہ کیا دیکھو اللہ سزا دے رہا ہے، وہاں ان کو حق ہوں گا، دنیا میں نہیں بول سکتے، آخرت میں کریں گے جنتی ایسی بات چیت۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت الفردوس والے فخر کریں گے اپنے آپ کے، ہم سینٹر میں رہتے ہیں، تم کون سے جنت، اچھا ادھر ٹھیک، لیکن اونچ نیچ نہیں ہے، ہلکا اور وہ نہیں ہے، لوگ برا نہیں کریں گے، تکبر حسد سب ختم ہو جائیں گی نا، لیکن پھر بھی عزت تو رہیں گی نا بیچ میں رہنے والے کی وہاں بھی، چونکہ دنیا میں کچھ کر کے آیا تبھی تو بیچ میں رہ رہا ہے یہاں۔ جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جہنم سے جو لوگ ہو کر آئیں گے، جل کر آئیں گے، تو ان کے اوپر ایک نشان ہوگا، کالا نشان، جس کی وجہ سے جنت میں داخلے کے بعد سارے جنتی کہیں گے جہنمی جہنمی، وہ اس لیے طنز مارنے کے لیے نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تم وہاں سے آئے، وہ ہم کو اللہ نے یہاں دیا تھا، اور وہ انسان جس کو جہنمی کہیں گے وہ اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے وہاں سے بچا دیا، الحمدللہ، وہ یاد دلائیں گے اللہ کے فضل کو، یاد کرو جہنم میں تھے، وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بچا کے یہاں لا لیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو گویا وہ اسپاٹ بتا رہا ہے کہ ہو کر آئے ہیں، یہ ڈائریکٹ آنے والے لوگ ہیں، اعمال کے اعتبار سے تو ہوں گے ہی نا وہاں تو فرق، دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں گا تو بدلہ تو پائیں گا نا، وہاں کریں گا فخر انسان۔ تو کہا وہ تو جنت الفردوس میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور کبھی یہاں سے نکلیں گے نہیں، کوئی نکال نہیں سکتا ان کو وہاں سے۔ اگر کوئی ہم کو کہے کہ ایک کام میرا کر دو تو شہر کے پرائم اسپاٹ پہ گھر دلا دیتا ہوں، سینٹر میں دلا دیتا ہوں، پورا کرایہ والا بھرتا ہوں، آپ پوچھیں کتنے دن کے لیے بھائی، اتنی عائش میں رکھ دیں گے، تھوڑے دن بعد میں ہکال دیں گے، 2-4 سال بعد تو ہم کو تو عادت ہو جائیں گے، ہمیشہ رہو اس کے اندر۔ تو جنت الفردوس میں رہیں گے ہمیشہ۔ کون لوگ رہیں گے جنت الفردوس میں ہمیشہ؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آ گیا ایمان کے ساتھ عمل صالح، خالی ایمان والوں کو نہیں کہا گیا۔ اگر ہوتا تو صحابہ جو ہے اپنے ایمان کو بتاتے نہیں، خاموشی سے ایک اچھی زندگیاں جی لیتے تھے، تکلیفیں نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو جا رہے ہیں جنت الفردوس کے اندر، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے اور نیک عمل والوں کو رحمت کے وعدے کر رہا ہے، مغفرت کے وعدے کر رہا ہے، جنت الفردوس کے وعدے کر رہا ہے، ظلم نہیں ہونے کے وعدے کر رہا ہے، نیکیوں کو بڑھا دے جانے کے وعدے کر رہا ہے، نیکیوں کی وجہ سے صالحین کی مجلس کے وعدے کر رہا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی وعدے کر رہا ہے۔ کتنے وعدے ایک کے وعدے کر رہا ہے، جنت کے اندر اعلیٰ مقامات کے وعدے کر رہا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ایمان جب ہم لاتے ہیں تو ایمان کو درست کرے، ایمان جیسا بتایا گیا ویسا رکھے، اور ساتھ میں نیکیوں میں خوب سے خوب آگے بڑھے۔ ایمان سے کیا کیا چیزیں نفی کرتی ہے، ایمان کو کیا کیا چیزیں کانٹرڈکٹ کرتی ہے، ایمان کو کیا کیا چیزیں ختم کرتی ہے، وہ چیزیں جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں شرک کے بارے میں سیکھنا ہوگا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو ایمان کی نفی، ایمان کو نگیٹ کرتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، وہ ہمیں جاننا ہے۔ میں نے بہت تفصیل میں جو ہے چونکہ شرک پہ بات کری تھی، اس لیے آج میں وہ بات کو نہیں رکھ رہا ہوں۔ شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے تفصیل میں عنوان رکھا، اور بہت سارے اور بھی عنوانات ہیں جو گناہوں کے تعلق سے، وہ گناہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بڑے بڑے گناہ، ٹھیک ہے، وہ اعمال جن کے کرنے سے جنت واجب ہوتی، وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، وہ تمام باتیں الحمدللہ میں نے رکھی ہے۔ آج چونکہ عمل صالح پر ایمفسائز کرنا تھا، اس کی اہمیت بتانا تھا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ غلط